ایک تنہا اکیلی بوڑھی ماں کی کہانی، جس نے زمانے کی دھوپ اور سرد و گرم کو سہ کر اپنے 4 بچوں کو تنہا پالا، مگر پھر اس کا برا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ وہ 4 بچے مل کر پھر بوڑھی ماں کو نہ پال سکے۔ لڑکوں نے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور پھر یہ کہانی اماں بطول کی ہے۔ اماں بطول کے 4 بچے تھے، چاروں لڑکے تھے، سب کی عمروں میں یہی کوئی 2 برس کا فرق تھا۔ اماں بطول کا بڑا لڑکا 12 برس کا تھا جب اماں بطول کے شوہر کو گاؤں کے چودھری فضل محمود کے کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے خطرناک سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ اتنا خطرناک تھا کہ اماں بطول کے شوہر کو ہسپتال جانے یا کسی حکیم کے پاس لے جانے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے چکا تھا۔ اماں بطول کے لیے یہ صدمہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ 4 بچوں کی ماں تھی اور سر سے سرپرست جا چکا تھا، لیکن خیر اماں بطول نے ان دکھ کی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ مگر اب اماں پریشان تھی، ان کے سامنے بہت سے مسائل منہ کھولے کھڑے تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ تو 4 بچوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ لیکن اماں بطول بڑی ہمت والی عورت نکلی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے عدت گھر بیٹھ کر نکالی، اور اس کے بعد کمر کس لی۔ گاؤں میں کام والی ہر جگہ پر اماں بطول پائی جاتی تھی۔ اس عورت نے کوئی کام نہیں چھوڑا، چاہے وہ عورتوں والا ہو یا چاہے مردوں کے کرنے والا۔ وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی اور اپنی ہمت سے دگنا کام کرتی تھی، صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اور اس حال میں بھی اماں بطول اکثر شکر ادا کیا کرتی تھی۔ کہا کرتی تھی کہ شکر تو بس اس بات کا ہے کہ کچا پکا ہی صحیح، مگر شوہر کا اپنا مکان تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کر در بدر تو نہیں پھر رہی، اپنے شوہر کی چھت کے نیچے بیٹھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ خیر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا، مگر یہ وقت بہت مشکل تھا، کٹھن تھا، ایک آزمائش تھی جو اماں بطول نے بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ کاٹی تھی۔ یہ تو گاؤں سے تعلق تھا، پسماندہ گھرانہ تھا، دوسرا غربت کے ڈیرے تھے، لہٰذا تعلیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اماں کے بچے بھی 5ویں جماعت تک یا پھر کوئی زیادہ ہی پڑھ گیا ہو تو 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکے تھے، وہ بھی گاؤں کے سرکاری اسکول سے۔ اور اس کے بعد اماں بطول نے اپنے اثر و شوق کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اب بہت عرصے سے گاؤں بھر میں ہر جگہ پر کام کے لیے پائی جاتی تھی، تو ایسے میں اس نے کئی اچھے گھرانوں کے ساتھ تعلقات بھی استوار ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اماں بطول کے لڑکے کچھ بڑے ہوئے تو اماں نے اپنے بڑے دونوں بیٹوں کو کام پر لگا دیا۔ بڑا بیٹا تنویر، اسے گاؤں کے چودھری فضل محمود کے کھیتوں پر کام کے لیے رکھوا دیا گیا۔ اس سے چھوٹا اشرف، اسے اماں بطول نے گاؤں لے جانے والی واحد لاری اور کنڈکٹر کے طور پر کام دلوا دیا تھا۔ بڑے دونوں لڑکے اب کمانے لگے تھے، تھوڑا بہت ہی صحیح، مگر باہر سے کمائی گھر میں آ رہی تھی۔ اب صورتحال اتنی بری نہیں تھی، حالات قابو میں ہو چکے تھے۔ چاروں بیٹے اور ماں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، 2 وقت کا اچھا کھانا بن جایا کرتا تھا، زندگی میں کچھ آرام و سکون آ چکا تھا۔ مگر اماں بطول اب بھی ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی۔ اس کے بچے اکثر اس سے کہا کرتے تھے کہ اماں اب تو ہم کمانے لگ گئے ہیں، اب تو تم گھر پر رہا کرو۔ مگر اماں بطول کو شاید تو عادت پڑ چکی تھی، وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھتی ہی نہیں سکتی تھی۔ بیٹوں کے کما کر لانے کے باوجود وہ سارا دن ایک ٹانگ پر کبھی اس گھر میں جاتی تو کبھی اس گھر میں جاتی، کبھی یہ کام کر رہی ہوتی تو کبھی وہ کام کرتی نظر آتی۔ بڑی پھرتی کے ساتھ وہ کام کو نپٹا لیا کرتی تھی۔ وہ آج بھی اس عمر میں بھی وہ اپنے بچوں سے زیادہ کما کر گھر لاتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے بہت کچھ بچت کرنا شروع کی، کیونکہ اب بچت ممکن تھی۔ بیٹے کما کر بھی لا رہے تھے، اس لیے اماں نے بچت کرنا شروع کی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں کی تیاریاں کرنے لگی۔ گھر میں چھوٹی موٹی چیزوں کا اضافہ کرنے لگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی بہو کے لیے بنا کر رکھنے لگی۔ بڑے دل سے، بڑے ارمان سے اور بڑی لگن سے ان کاموں میں مصروف تھی۔ اور پھر جیسے ہی بڑے بیٹے کی شادی کی عمر ہوئی تو اماں بطول ساتھ والے گاؤں سے بہو کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ بڑے بیٹے تنویر کی بیوی کا نام فوزیہ تھا۔ فوزیہ کے آنے سے اماں بطول کے بیٹے کی زندگی میں تو رنگ بھرنے ہی تھے، کیونکہ اس کی بیوی آئی تھی، اس کی زندگی میں اس کی ہم سفر شامل ہوئی تھی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ خود اماں بہت خوش تھی، اس کی زندگی میں رنگ بھر گئے تھے، گھر کا اکیلا پن دور ہو گیا تھا، گھر میں جیسے رونق سی لگ گئی تھی، دیواریں تک چہکنے لگی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گھر میں ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا، نہ جانے کتنی خوشی اور رونق بھر چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اماں بطول کو اب گھر کے کاموں میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ فوزیہ نے اماں بطول کے ساتھ گھر کا کام سنبھال لیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اماں بطول بیٹھ چکی تھی یا اس نے چارپائی سنبھال لی تھی، یا اب وہ چارپائی پر بیٹھ کر آنے والی بہو سے اپنی خدمت کروا رہی تھی۔
نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اماں بطول کے اب بھی وہی کام تھے۔ وہ اب بھی گاؤں بھر میں سارا دن چکراتی پھرتی تھی، کبھی ایک گھر میں پائی جاتی تو کبھی دوسرے گھر میں، کبھی کسی گندم کے کھیت میں پائی جاتی تو کبھی کسی شادی بیاہ یا مرگ والے گھر میں بھاگ بھاگ کر کام کرتی نظر آتی تھی۔ خیر اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ گزرتے وقت نے تنویر اور فوزیہ کو ماں باپ کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ تنویر کی شادی کے 2 سال بعد ہی اماں بطول نے اپنے چھوٹے بیٹے اشرف کی شادی بھی کر دی تھی۔ نہایت ہی سادگی سے اشرف کی دلہن اسی گاؤں سے بیاہ کر اماں بطول لے آئی تھی۔ گھر میں 2 بہویں ہو چکی تھی، رونق بڑھ گئی تھی، گھر کے افراد بڑھ گئے تھے تو تھوڑا خرچ بھی بڑھ گیا تھا۔ شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اب گھر میں تو میں بھی ہونے لگی تھی۔ تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں 2 بہویں آ گئی تھی، اماں بطول کی زندگی میں مزید سکون آ جاتا، مگر دونوں دیورانی جیٹھانی میں اکثر منہ ماری ہوتی رہتی تھی۔ اماں بطول بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش میں اکثر خود شرمندہ ہو جایا کرتی تھی۔ دونوں بہویں اپنے لڑائی جھگڑا بھول کر اماں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی۔ آخرکار دونوں لڑائی کے آخر اس بات پر اختلاف کرتی نظر آتی کہ ان کی ساز ہی فساد کی جڑ ہے۔ اماں بطول جو کہ اشرف کی بیوی کے آنے سے قبل تنویر کی بیوی فوزیہ کے ساتھ بڑے لحاظ محبت شفقت سے رہتی تھی، کبھی بہو کا موڈ خراب بھی ہوتا، کبھی وہ بدتمیزی سے جواب بھی دے دیتی تو اماں بطول بڑی ہی سمجھداری تھی، جہاں دیدہ خاتون تھی، اپنے دل کو فراغ کرتی اور بیٹی سمجھ کر اس کی غلطی کو درگزر کر دیتی۔ چند دن خاموشی سے گزرتے گئے اور گھر کا ماحول پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، مگر اب چھوٹی بہو کے آنے کے بعد سے معاملہ مختلف ہو چکا تھا۔ دونوں بہویں اور کسی بات پر اتفاق کرتی نہ کرتی مگر ساس کے خلاف ہو جایا کرتی تھی۔ مگر اماں بطول کے لیے دکھ اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ بہویں اماں بطول کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، جو اس کے خلاف زبان کھولتی تھی یہ اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ اماں بطول کے لیے دکھ اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ آخر میں اس کے بیٹے بھی ماتھے پر بل ڈال کر اکثر اپنی ماں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اماں تم ان کی کاموں میں ٹانگ مت اڑایا کرو، تم خاموش رہا کرو کیونکہ گھر کا ماحول خراب کرتی ہو۔ لہٰذا اس موقع پر اماں بطول کا دل بڑا ہی دکھتا تھا اور وہ خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ بظاہر ماں خاموش تو ہو جاتی تھی مگر دل میں جو گر یا زاری جاری ہوتی، دل میں جو آنسو اندر ہی اندر گرتے تھے، کیا ماں کے وہ آنسو ضائع جاتے ہوں گے؟ کیا ماں کی وہ عرش تک نہ جاتی ہوگی؟ کیا ماں کے وہ دکھی دل کی پکار خدا نہ سنتا ہوگا؟ اس طرح وقت کی مزید گزرا۔ تنویر کے 3 بچے ہو چکے تھے، اشرف بھی ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا اور اب گھر میں تیسرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ پہلے 2 بیٹوں کی طرح اماں بطول تیسرے بیٹے کی بھی سادگی سے شادی کر چکی تھی اور اب وہ گھر میں تیسری بہو بھی آ چکی تھی۔ چاروں بھائیوں نے مل کر گھر میں 2 عدد پکے کچے کمرے اور تعمیر کر لیے تھے۔ گھر میں تیسری بہو بھی آ چکی تھی، گھر کا ہولڈ اب مکمل طور پر بہوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ اماں بطول آہستہ آہستہ ایک طرف ہوتی جا رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے، ماں کی تکلیفوں کو، قربانیوں اور اس کی محنت کو یاد رکھتے، مگر ہو یہ رہا تھا کہ بیٹے اپنے خاندانوں میں مگن ہو چکے تھے۔ وہ سارے دن سے باہر کے تکے ہارے کام کر کے واپس آتے تو شام کو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیتے اور اب اپنے کمروں میں گھس جایا کرتے تھے۔ بہوؤں کے پاس تو خیر وقت ہی نہیں تھا اماں بطول کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ وہ اپنے حصے کا کام کاج کرتی اور اپنے بچوں میں مگن رہا کرتی تھیں۔ شام کو شوہر واپس آتے تو ان کے آگے پیچھے ان کی خدمت میں لگ جایا کرتی تھی۔ وہ تو خیر اماں بطول کے پاس ایک پل کو بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ دکھ تو اماں بطول کو اس بات کا تھا کہ ان کے بیٹے بھی ان کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ خیر اس بات پر بھی اماں بطول اپنے دل کو سمجھا لیا کرتی تھی، تسلی دے لیا کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ ابھی ان کا وقت ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، انہیں بھی اپنے باپ کی توجہ، محبت اور وقت کی ضرورت ہے۔ اب گھر میں ایک ہی کمرہ باقی بچا تھا۔ اماں اور اس کا چوتھا کنوارا بیٹا اسی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ کچھ وقت مزید گزرا تو تینوں بھائیوں نے چوتھے بھائی کی شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ تینوں بھائیوں نے تھوڑا تھوڑا حصہ ملایا، کچھ اماں بطول نے اپنی بچت شامل کی اور چوتھے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ مگر اماں بطول کو ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب گھر میں جگہ کم پڑ گئی ہے، بیٹوں کو چاہیے کہ وہ ایک چھوٹا موٹا کمرہ تعمیر کر لے، مگر کوئی بھی اس بات کو سمجھنے سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
نہ ہی اس کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ بار بار بات کا تذکرہ کرنا خود اماں کو بھی برا محسوس ہو رہا تھا۔ خیر انہوں نے یہ بات بھی خاموشی سے اپنے دل میں دبا لی اور اس معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وقت آئے گا کو دیکھیں گے۔ مگر وہی ہوا جو اماں بطول نے سوچا تھا۔ چھوٹے بیٹے کی شادی کے وقت وہ آخری چوتھا کمرہ صاف ستھرا کیا گیا اور وہاں نئی دلہن کا سامان رکھا گیا۔ چوتھا بیٹا اپنی بیوی کو بیاہ کر لے آیا تھا اور اس کمرے میں وہ اب دونوں میاں بیوی رہائش پذیر تھے۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا، دن ڈھل چکا تھا، رات سر پر آ چکی تھی، سب اپنے اپنے کمرے میں بچوں کو ساتھ رخ کر چکے تھے اور اماں خاموشی سے چپ چاپ باہر صحن میں بیٹھی تھی، کیونکہ اس کے لیے اب گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ جوان بچوں کے ساتھ ان کے کمروں میں جانا بہت ہی مایوب محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے خاموشی سے ایک چارپائی نکالی اور صحن میں بچھا لی۔ اولاد کی یہ بے حسی اور اپنی یوں ناقدری ہوتی دیکھ کر اماں بطول کا دل اندر ہی اندر کٹتا چلا جا رہا تھا۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ موسم میں اب خنکی کا اضافہ ہونے لگا تھا، آہستہ آہستہ فضا میں سردی بڑھنے لگی تھی اور خاص طور پر رات کے وقت سردی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اماں بطول اس امید میں تھی، اس انتظار میں تھی کہ بیٹے اس کے پاس آئیں گے، کوئی اور پوچھے گا، کوئی اسے کہے گا کہ اماں تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی، اماں ہم تمہارے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں، اماں ہم جلد ہی ایک اور کمرہ تعمیر کر کے دیں گے، یا ایسا کچھ بھی، یا تسلی کا کوئی ایک لفظ۔ مگر اس کا یہ انتظار ہی رہا۔ اس کی یہ امید دھیرے دھیرے تم توڑنے لگی۔ اولاد کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اولاد کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگیوں میں مست تھی، اپنی زندگیوں میں مگن تھے، مگر وہ لوگ نابینا تو نہیں تھے، آنکھیں رکھتے تھے، دیکھ سکتے تھے۔ جب صبح آپ اپنے کمروں سے باہر نکلتے تو کیا انہیں ماں کی چارپائی صحن میں پڑی دکھائی نہیں دیتی تھی؟ یقیناً دکھائی دیتی ہوگی، مگر چاروں بیٹے اس بات کو پس پشت ڈال کر اپنی اپنی زندگیوں میں بری طرح مگن تھے۔ مگر فی الحال اماں بطول کا گزارا صحن میں ہو رہا تھا، مگر اسے اندر ہی اندر یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ بدلتے موسم کے پیش نظر جب سردی بڑھ جائے گی تو پھر وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 1-2 مہینے گزر چکے تھے۔ بیٹیوں کی طرف سے تو اماں بطول اب بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ وہ اب خود اس کی بوڑھی ہڈیوں میں بھی اتنا خم باقی نہیں رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ اماں بطول کی ہمت، اس کی طاقت، اس کا عزم و حوصلہ سب کچھ جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اب گھر میں گزارتی تھی، اپنی چارپائی پر بیٹھی رہتی تھی۔ صبح ہوتی تو چارپائی صحن کے ایک کونے میں کھینچ کر اپنی دیوار کے ساتھ ٹکا لے دیتی، سارا دن وہاں خاموشی سے بیٹھ کر گزارا دیتی، بچوں کو کھیلتی ہوئی دیکھتی رہتی، بہوئیں اپنے اپنے کام اور بچوں کی بری طرح میں مگن رہتی۔ وہ اتنی مصروف رہنے لگی تھی کہ کبھی کبھی تو وہ بوڑھی ساس کو یہ اکثر بھول جایا کرتی تھی کہ بھول بھی جایا کرتی تھی انہوں نے اپنی بوڑھی ساس کو کھانا بھی دیا ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس صبح اماں بطول کے بیٹے ایک ایک کر کے گھر سے رخصت ہو چکے تھے۔ اسکول جانے والے بچے ناشتہ کر کے اسکولوں کو روانہ ہو چکے تھے۔ ایک بہو کچن میں برتن دھو رہی تھی، 2 نے مل کر مشین لگا رکھی تھی، تیسری گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ 1-2 بار اماں بطول نے بہو کو پکارا، کھانا لانے کے لیے کہا، مگر کسی نے ان کی آواز نہ سنی۔ پہلے پہل تو اماں نے یہی سمجھا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہو سکتا ہے شور میں آواز نہ سنائی دی ہو۔ دوسری بار اماں نے پھر سے بلند آواز میں پکارا، مگر بہو نے اب بھی ان کی بات کو ان سنی۔ خیر اماں بطول خاموشی سے چارپائی پر لیٹ چکی تھی، اسے انتظار میں تھی کہ جب صحن میں کوئی بہو آئے گی تب وہ ان سے کھانا لانے کے لیے کہے گی۔ اسی انتظار میں ایک بار پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اب دوپہر ہو چکی تھی، بچے اسکول سے واپس آ چکے تھے، صحن میں دوڑتے کودتے پھر رہے تھے۔ اماں نے ایک پوتے کو آواز دی اور اس سے کہا، جاؤ اپنی ماں سے جا کر کہو کہ اماں کھانا منگا رہی ہے، کچھ لا کر دے، مجھے چکر آ رہے ہیں، صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اماں بطول کا پوتا اچھا دادی کہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا، مگر نہ جانے اس نے اپنی ماں کو جا کر یہ پیغام دیا یا نہیں، کیونکہ کافی دیر انتظار کے باوجود اب تک اماں بطول کے لیے کوئی بھی کھانا لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اماں بطول کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ خیر اس نے ہمت کی اور بستر سے اٹھی، پاؤں نیچے اتارے، اپنی چھڑی سنبھالتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی وہ بڑی بہو کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو بڑی بہو بے خبر سو رہی تھی۔ اماں بطول نے
اسے آواز دی فوزیہ، اے بیٹی فوزیہ یہ بات تو سنو۔ مگر فوزیہ تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو چکی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے کانوں میں اماں بطول کی آواز پڑی ہی نہیں ہے۔ خیر اماں بڑے بڑے دل کے ساتھ بڑی بہو کے کمرے سے نکلی اور دوسری بہو کے کمرے کی طرف گئی۔ دوسری بہو اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کر سلانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اماں نے بہو کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا ہی چاہا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اماں کو خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے اشارے سے اماں کو بتایا کہ میں چھوٹے بیٹے کو سلا کر باہر آتی ہوں، ابھی آپ بولنا مت۔ وہ ساتھ ہی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر ماں کو اشارہ کر رہی تھی۔ خیر اماں وہاں سے بھی مایوس ہو کر نکل آئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چاہ رہا تھا، چکر سے محسوس ہو رہے تھے، دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ سب بھوک کا اثر تھا، کمزوری کا اثر تھا، یا پھر اماں بطول سے اپنی ناقدری نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اماں باقی دو بہوؤں سے کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے واپس اپنی چارپائی پر آٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے دن بیت چکا تھا، رات ہونے والی تھی۔ بیٹے گھروں میں واپس لوٹ آئے۔ بڑا بیٹا چلتے چلتے ماں کو سلام کرنے کے لیے رکا تو شکوہ ماں کے لبوں پر آ گیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا صبح سے ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا۔ بس پھر کیا تھا بیٹا، کمرے میں گیا، اپنی بیوی کو بلند آواز میں چیخنے لگا۔ گھر میں ایک فساد کھڑا ہو گیا۔ ساری بہویں اماں کو کھائے جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور تو اور بڑا بیٹا اور باقی تینوں بیٹے اماں بطول سے کہنے لگے، تم ان کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھتی رہتی ہو؟ کیا تمہارا اپنا گھر نہیں ہے؟ اسی ایک لفظ نے جیسے اماں بطول کے دل پر گہرا وار کیا تھا۔ اپنا گھر ہی تو یہ تھا، مگر اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بیٹے وہ بہوؤں کے سامنے شرمندہ ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر سے بہوؤں کی نظر میں وہ بری ٹھہری تھی۔ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی اور صحن میں بچھی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ انہی سوچوں میں الجھے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اور جب آنکھ کھلی تو کوئی شدید جھٹکا تھا، جیسے کسی نے چارپائی کو پکڑ کر پوری قوت سے ہلا دیا ہو۔ اماں بطول کا دل دہل گیا۔ وہ اللہ کا نام لیتی ہوئی اٹھ بیٹھی، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی تو ہر طرف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ چکی تھی کہ زلزلہ آیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹوں کے چاروں کمروں کی چھت گر چکی تھی۔ بیٹے واویلا مچاتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ کوئی اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی اور اماں بطول دل تھامے وہیں صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ محفوظ تھی، انہیں کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ایسی بے یار و مددگار ماں تھی جس کے پاس چھت تھی ہی نہیں۔ ناظرین مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔